لا یزل ولا یزال ہے، وہ پروردگار عالم کی جو مالک مختار ہے، کہ جو رب حقیقی ہے، کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا، اس کی خلاقیت کا کیا کہنے، اس کی صلاحیت کا کیا کہنے، اس کی خلاقیت پہ غور کیجئے، اس کی خلاقیت کا کیا تذکرہ کیا جائے کہ جس نے ایک چیز سے متعدد چیزیں بنائی ہیں۔ وہ پروردگار عالم، اس کی خلاقیت پہ غور کیجئے گا، اس کی صلاحیت پہ غور کیجئے گا کہ وہ پروردگار عالم کی جو ایک ہی ہوا کو جب چلاتا ہے تو وہی ہوا کبھی باد شمیم بنتی ہے اور کبھی سماع نسیم بنتی ہے۔ وہ پروردگار عالم کی جب ایک ہی ہوا کو چلاتا ہے تو جب یہ ہوا تیز کر دیتا ہے تو آندھی بنتی ہے، جب اور تیز کر دیتا ہے تو طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی خلاقیت پہ، اس کی صلاحیت پہ غور کیجئے گا۔ وہ پروردگار عالم کی جو ایک ہی پانی کو جب برساتا ہے تو وہی پانی آب حیات کہلاتا ہے۔ وہی ایک پانی ہے کہ جب پروردگار عالم اسی ایک پانی کے ایک بوند کو اگر آنکھ سے نکال دے تو آنسو بنتا ہے، اگر جسم سے نکال دے تو پسینہ بنتا ہے۔ اس کی خلاقیت پہ غور کیجئے گا، اس کی صلاحیت پہ غور کیجئے گا کہ اس نے ایک چیز کو متعدد چیزیں کیسی بنائی ہے۔ وہ پروردگار عالم کی جو ایک ہی پانی کو، اسی ایک پانی کے ایک قطرے کو جب آنکھ سے نکالتا ہے تو وہی پانی آنسو بنتا ہے، اور اگر جسم سے نکال دیتا ہے تو وہی پانی پسینہ بنتا ہے۔ وہی ایک پانی ہے کہ اگر محدود کر دیتا ہے تو دریا بنتا ہے، پھیلا دیتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے، اور اگر جمع کر دیتا ہے تو جھیل بن جاتا ہے۔ اس کی پروردگار عالم کی خلاقیت پہ غور کیجئے گا، اس کی صلاحیت کا کیا کہنا، اس کی خلاقیت کا کیا تذکرہ کیا جائے۔ وہ پروردگار عالم کی جو ایک ہی پانی کو اگر پتے کے اوپر گرائے تو شبنم بنتا ہے، اور اگر پتے کے اندر کر دے تو عرق بنتا ہے۔ اگر سانپ پن پی لے، اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے، اور اگر سیپ کے اندر آ جائے تو موتی بنتا ہے، اور اگر ہرن پی لے تو مشک بنتا ہے۔ یہی پانی ہے، اس کی خلاقیت پہ غور کیجئے گا۔ یہی ایک پانی ہے، یہی ایک پانی ہے کہ اگر یہی ایک پانی کو پروردگار عالم جب برساتا ہے تو پانی بنتا ہے، اگر اعتداد کے ساتھ برسا دے تو رحمت بنتا ہے، اور اگر روک دے تو قحط بن جاتا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے، اس کی خلاقیت پہ غور کیجئے گا کہ وہ پروردگار عالم کہ جس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو بنایا جس نور کا نام محمد ہے، اور اسی نور کے جب اس نے دو ٹکڑے کیے تو ایک محمد بنا، ایک علی بنا، اور جب اسی ایک ہی نور کے جب اس نے 14 ٹکڑے کیے تو 14 معصومین نظر آئے۔ اب اس 14 معصومین میں کوئی محمد نظر آتا ہے، کوئی علی نظر آتا ہے، کوئی حسن نظر آتا ہے، کوئی حسین نظر آتا ہے۔ جب مجموعاً یہ کہا جائے سب کے سب علی نظر آتے ہیں، سب کے سب محمد نظر آتے ہیں۔